ڈیٹا بیسز کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرتا تھا، اور اگر میری ڈیٹا بیس ریلیشنل ہے تو OLEDB کو یوز کرتے ہوئے میں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہوں۔ اس کا آرکیٹیکچر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ OLEDB انٹرنلی ODBC کو اپلائی کرتا ہے، اور اگر آپ کی ڈیٹا بیس ریلیشنل ہے تو ODBC کے ڈرائیورس کو یوز کرے گا، اور اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ڈرائیور کو یوز کرے گا اور اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر دے گا۔ اور اگر آپ کی ڈیٹا بیس نان ریلیشنل ہے تو یہ بھی اس کے اندر ایک فیچر انہینسڈ ہو گیا تھا بنسبت ODBC کے، کہ وہ نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز جیسے XML فائلز ہو گئیں، جیسے سمپل ٹیکسٹ فائل ہو گئی یا ایکسل کی شیٹ ہو گئی، اس طرح کی نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے ساتھ بھی انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ کرتا تھا آپ کی ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن کے اندر۔ پھر اس کے بعد مائکروسافٹ نے ADO لانچ کیا۔ ADO اسٹینڈس فار ایکٹیو ایکس ڈیٹا آبجیکٹس، اور یہ مائکروسافٹ نے 1997 میں لانچ کیا۔ یہ ایک بہت میچور ٹیکنالوجی تھی، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، اور یہ ایک اسٹینڈرڈ انٹرفیس پرووائڈ کرتی تھی ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز کو اپنے سافٹ ویئر اپلیکیشن میں ایکسیس کرنے کے لیے۔ یہ صرف اور صرف کلائنٹ سائڈ اپلیکیشنس کو ہی ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ نہیں پرووائڈ کرتی تھی، بلکہ ویب بیسڈ اپلیکیشنس کو بھی ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتی تھی۔ یہ اس کے اندر ایک انہینس فیچر تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی آئی تھیں OLEDB، ODBC، DAO، RDO، یہ ساری کی ساری کلائنٹ سائڈ اپلیکیشنس کو ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ کرتی تھیں، لیکن ADO ویب بیسڈ اپلیکیشنس کے ساتھ بھی ڈیٹا بیس انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتا تھا۔ لہٰذا ADO کا بھی آرکیٹیکچر یہی تھا کہ یہ اپنے اندر OLEDB کو اور اس کی کلاسز کو، اس کی DLLs کو انٹرنلی اپلائی کر رہا ہوتا تھا، اور OLEDB کا آرکیٹیکچر بیسکلی یہی تھا کہ وہ ODBC کو اپلائی کرتا تھا انٹرنلی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کو، اور ریلیشنل ڈیٹا بیسز سے انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے۔ لہٰذا فائنل آرکیٹیکچر یہی تھا کہ ADO OLEDB کو ایز اے ڈیٹا پرووائڈر یوز کرتا، اور OLEDB دیکھتا کہ اگر جس ڈیٹا بیس کے ساتھ مجھے انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے وہ اگر ریلیشنل ہے تو وہ ODBC کے ڈرائیورس کو یوز کرتے ہوئے، اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ڈرائیور کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرتا، اور اگر ڈیٹا بیس نان ریلیشنل ہے تو وہ OLEDB اپنی ڈفرینٹ نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے ساتھ سپورٹ پرووائڈ کرنے والی جو لائبریریز تھیں ان کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کروانے میں سپورٹ پرووائڈ کرتا۔ پھر اس کے بعد مائکروسافٹ جیسے .NET فریم ورک لانچ کر رہا تھا 2001 میں، جب .NET فریم ورک کا ورژن 1.0 آیا 2002 میں، تو مائکروسافٹ کو ضرورت پڑ رہی تھی کہ ایک ایسا کمپوننٹ ڈیزائن کر دیا جائے جو کہ .NET فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اور .NET فریم ورک کے آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرے۔ لہٰذا ٹیکنالوجی شفٹ ہو رہی تھی، ہم ADO.NET پر ٹیکنالوجی شفٹ ہو رہی تھی، لہٰذا ADO پر ریلائی نہیں کر سکتا تھا مائکروسافٹ، کیونکہ ADO کام کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل، یہ ایک ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے، اس کو اپلائی کرتا تھا ڈیٹا بیس انٹریکٹیوٹی کے لیے۔ لہٰذا جب ADO.NET کی بات آتی تھی تو .NET کا ٹوٹل آرکیٹیکچر، .NET کا ٹوٹل فریم ورک ڈفرینٹ تھا، لہٰذا ایک الگ ڈفرینٹ کمپوننٹ بنانے کی ضرورت تھی مائکروسافٹ کے لیے